پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بڑی تبدیل ہمیں دکھائی دی. آج جب اس جنگ کو ہوئے بھی تقریباً 8-9 ماہ گزر چکے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بالخصوص ہمارا جو دشمن ہے اس کی پوزیشننگ بڑی ڈاؤن ہوئی ہے, ہمارا سٹیچر بڑا بڑا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر جو سچویشن کرنٹ ہے, اور مستقبل قریب میں جس طریقے سے دنیا میں اس وقت مختلف معاملات ہو رہے ہیں, ایران کے طرف جو ہے وہ کشیدگی کا ماحول ہے, امریکہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک اور جنگ ہو سکتی ہے, پھر افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹینشنز ہیں, مستقبل قریب میں سر آپ پوزیشن کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر, گڈ ٹو بی ود یو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ مائی اوپینین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اچھا پریامبل دیا. آئی تھنک 2025 اس تناظر میں بہت اہم سال ہمارے پاکستان کے لیے ثابت ہوا, اور ہم جب میں اور آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک حب الوطنی کے جذبے سے بات کرنی ہے, ہمیں بائسز کے لحاظ سے بات نہیں کرنی. تو یہ بات آئی تھنک بڑی کلیئر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے جو 2025 کا سال تھا وہ آپ کے لیے سفارتی محاذ پہ اور خارجی محاذ پہ, دفاعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت مہربانی کی. اور دیکھیں, جب ایک سلسلہ بنتا ہے, ایک کڑی بنتی ہے, تو وہ کڑی بنتے سے بنتے چلی جاتی ہے اگر آپ اس کو مینٹین کریں. اور میرے خیال میں ہماری لیڈرشپ کو یہ آپ کریڈٹ ضرور دیں گے کہ الحمدللہ جب ہمیں دشمن, جو ہمارا ازلی دشمن ہے, جسے بدقسمتی سے ہم چھٹکارا نہیں پا رہے, جس کے عزائم سے ہم ناپاک اور ناجائز عزائم سے ہم چھٹکارا نہیں پا رہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ مہربانی کی اس کو اسٹریٹجیکلی اور ڈپلومیٹکلی بہت اچھا ہینڈل کیا گیا, جس کی وجہ سے 2025 میں آپ کی رٹ ایک اسٹیبلش ہوئی. اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اگر اسی میچورٹی کے ساتھ, جیسے آپ بھی اشارہ کر رہے تھے, اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ اگلا سال بھی ہمارے لیے کامیابی کا سال ہوگا. although ہمارے لیے مسائل ابھی بھی رہیں گے کہ دشمن جو ہمارا مشرقی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی سوچ ہندوانہ سوچ, ہندواتا سوچ ہے, ایک غلط سوچ ہے. وہ اپنے ساتھ ایک پراکسی وار کے طور پہ ہمارے مغربی ہمسائے پہ جو مسلط رجیم ہے اس کو لے کے آنا چاہتا ہے. اگر یہ دونوں کمبائن رہتے ہیں اور ان کے ناپاک عزائم رہتے ہیں تو ہمارے لیے دشواریاں تو ہیں, لیکن آج کا دور جو چل رہا ہے, جو آپ انٹرنیشنل تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں, اس میں نہ صرف ایک بڑے لحاظ سے الائنمنٹس ہو رہی ہیں بلکہ ریجنل الائنمنٹس بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ مہربانی کی اس میں بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے جو اچھے تعلقات بن رہے ہیں, چین کے ساتھ آپ کے ہمیشہ سے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, قابل اعتماد تعلقات ہیں. اب سری لنکا, بھوٹان اور نیپال نے بھی یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کے جو چالیں چل رہا تھا ہندوستان, اس سے ان کو آہستہ آہستہ نکلنا ہے. تو میرے خیال میں اوور آل آپ کی پاکستان کی الحمدللہ سچویشن بہت بہتر ہوئی اور اس کو ہم ہینڈل بھی بہت اچھی طرح کر رہے ہیں. میں آپ کی جیسے ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ایک ریجنل الائنسز کی میں نے بات کی. جب آپ انٹرنیشنل اور اسٹریٹجک بات پہ کرتے ہیں تو رشیا آپ کے ساتھ ہے, چائنا آپ کے ساتھ ہے, although ایران کے کچھ انٹرنل معاملات ایسے ہو گئے, ورنہ اس کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ آپ ایک اسٹریٹجک ڈیفنس کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو آل ان آل الحمدللہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. الحمدللہ. سر ہم نے جو آپ نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ایگریمنٹ کی بات کی, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور ممالک کے ساتھ بھی ہماری ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں, اور اس میں ایک بڑا جو کی چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ JF-17 تھنڈر ہے. اور پاکستان کے اندر اس کی مینوفیکچرنگ جس وقت سٹارٹ ہوئی تو انیشلی آپ اس سارے معاملے کو کوارڈینیٹ بھی کر رہے تھے. سر آپ بتائیے کہ JF-17 تھنڈر پاک بھارت جنگ کے اندر بھی اور ادروائز بھی اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک قابل اعتماد فائٹر جیٹ کے طور پر منوایا؟ پہلی بات جو آپ نے اشارہ کیا, یہ میرا ماننا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے. بھلے اس میں گلف کنٹریز آتے ہیں, بلکہ بڑی سٹرانگ اسپیکولیشن چل رہی ہے, اور آئی ایم شیور اس میں کوئی حقیقت بھی ہوگی کہ ترکی بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے. تو یہ تو ایک خوش آئند بات. JF-17 ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو قومیں اعتماد کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ, مکمل اتفاق کے ساتھ کسی پروگرام کو لانچ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے. JF-17 اگر آپ یاد کریں تو جب یہ اس کو ہم نے کنسیو کیا تو کنسیو اس طرح کیا تھا کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ رہی تھی, ہمیں ویسٹ سے ٹیکنالوجی کا حصول مشکل ہو رہا تھا, ہمارے لیے دفاعی لحاظ سے زمین تنگ کی جا رہی تھی, ہمیں پرزے نہیں ملتے تھے, ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے تھے,
ہم کسی چیز کو لینے جاتے تھے تو وہ ہمیں دکھاتے نہیں تھے، اور جب دکھاتے تھے اس کے ساتھ اتنی شرائط ہوتی تھی. تو اس وقت کی لیڈرشپ، جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور ملٹری لیڈرشپ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور الحمدللہ آپ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی فضائیہ نہ صرف جہاز اڑاتی ہے، جہاز مینٹین کرتی ہے، جہاز بناتی ہے اور جہاز ایکسپورٹ کرتی ہے. یہ ایک واحد ایئر فورس ہے دنیا کی جس میں یہ صلاحیتیں ہیں. اور الحمدللہ. JF-17 میں الحمدللہ JF-17 میں کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ جب آپ ڈسکس کریں وہ بھی بتاؤں گا بھی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ دی موسٹ ماڈرن ایئر کرافٹ in the most affordable price with the competitors and readily available. بالکل. اچھا سر، یہ جو میں جو JF-17 سے متعلق اسپیسیفک چیزیں تو میں آگے چل کے جب اس کے تیجس کے ساتھ میں کمپیریزن چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو تیجس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو اس میں ڈسکس کروں گا. لیکن ابھی بات کریں، چونکہ آپ نے بھی جس طرح کہا کہ پاکستان الحمدللہ پاکستان کی فضائیہ وہ واحد فضائیہ ہے جو صرف جہاز اڑاتی نہیں ہے، بناتی بھی ہے، اس کو مینٹین بھی کرتی ہے. اور اب ہماری جو مختلف ڈیلز ہو رہی ہیں اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ ممالک کو ہم نے دے بھی دیے ہیں. سر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، ابھی چونکہ ہم اس میں رشین انجن کا استعمال کر رہے ہیں، رشیا اس وقت خود حالت جنگ میں ہے، آگے یوکرین سے معاملہ بڑھتا ہوا یورپ تک جاتا بھی دکھائی دے رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ چیزیں اس طرف جائیں، لیکن اگر جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس اینڈ پہ تھوڑا سا پرابلمس فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، کہ آلٹرنیٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس رشین انجن کے علاوہ. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کو بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو اس کے رشیا کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹس ہوئے، تو اس جنگ کی وجہ سے رشیا بھی ٹائملی بھارت کو چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہا. انفیکٹ ابھی تک S-400 کی جو بیٹریز 2018 میں انہوں نے ان کو جو پورے یونٹس دینے تھے وہ بھی ابھی تک ان کو ڈیلیور نہیں کیا. حیدر بھائی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کا نالج ٹھیک ہے، آپ چیزوں کی صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں جو تیجا کی بات ہے نا، تیجا کو جو انجن کے مسائل ہیں وہ امریکہ سے، امریکہ کا انہوں نے ایک پرانا انجن اس کو ماڈرنائز کر کے تیجاس کے لیے لیا، اور اس کی سپلائی چین سب سے ورسٹ افیکٹ ہوئی، جس کا برملا اظہار ان کے ایئر چیف نے کیا. اب جو میں الحمدللہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس اور اپنی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے. وہ آج کی بات نہیں، جب سے یہ پروگرام کنسیو ہوا ہر چیز کا بیک اپ موجود ہے، بھلے وہ ریڈار ہو، بھلے وہ الیکٹرانکس ہو، بھلے وہ ایویونکس ہو، بھلے وہ انجن ہو. آپ نے بہت درست نشاندہی کی، میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا. صرف ایک بات اس میں کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ اس میں بیک اپ کے ساتھ ساتھ جو الحمدللہ ہماری ویژنری لیڈرشپ تھی اور جو ہماری انجینئرز کی، ٹیکنیشینز کی ایکسپرٹی تھی، وہ یہ تھی کہ انڈیجنائزیشن کی طرف آیا جائے. اور ہم بار بار مسلسل دو چیزوں پہ کام کرتے رہے، ایک تو انڈیجنائزیشن کی طرف اور دوسرا بیک اپ پہ. جو JF-17 میں انجن ہے وہ رشین انجن ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ انجن ہے جو کہ ان کے ایک پرانے جہاز پہ تھا RD-93، لیکن اس کی ہم نے امپرووڈ ورژن RD-93 کی لی اور اس کو JF-17 پہ انسٹال کیا. آلدو اس کی سپلائی چین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں، جو اس کی مینٹینیبلٹی کے کانٹریکٹس ہیں اور جو اس کی امپورٹ کے کانٹریکٹس ہیں، انشاءاللہ اس میں مسائل نہیں. لیکن آپ نے جس طرح نشاندہی کی کہ اگر امریکہ، کیونکہ یہ تو سب پیسے کی کہانی ہے، امریکہ ہندوستان کو تنگ کر سکتا ہے، تو ہم نے بھی اس کا بیک اپ تیار کیا ہوا ہے، اس کے ٹرائلز ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی آلٹرنیٹ کی شکل میں الحمدللہ ایک اور انجن تیار ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ود ان ڈیز ہم بیک اپ کے طور پہ اس انجن کو لگا کے اسی طرح آپریٹ کریں گے جس طرح کے آج کل کریں، یا میرے خیال میں اس سے شاید بہتر ہی اس کو آپریٹ کر سکے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بہت اگریسولی ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں ان کی گورنمنٹ نے $9 ارب کے قریب سینکشن کیا انڈین ملٹری کے لیے، جس میں انہوں نے کہا کہ اپنی فورسز کو مزید بہتر کیا جائے، کچھ نیا ملٹری اکوپمنٹ فوری طور پر پرچیز کیا جائے. اس کی انٹینشن آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے، مطلب ان تمام چیزوں کے پیچھے بھارت کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو جس شرمندگی کا اور رسوائی کا سامنا بھارت کو مئی میں کرنا پڑا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور مستقبل قریب میں بھارت چونکہ ایک مسلسل مئی سے آنورڈز ابھی تک ہم تو آگے بڑھ گئے لیکن بھارت بھی وہاں پہ ہی کھڑا ہے، روز ان کے میڈیا پر بیٹھ کر یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جی کہ پاکستان کے ساتھ آپریشن سندور پازڈ ہے، کسی بھی وقت چیزیں جو ہیں وہ اس طرف بڑھ سکتی ہیں کہ دوبارہ جنگ ہو. آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ 2026 میں ایسی کوئی حرکت ہو سکتی ہے بھارت کی طرف سے؟ اور یہ جو سارے عوامل ہیں یہ بھی اسی کی تیاری ہے بھارت کی جانب سے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کو آپ تسلیم کریں کہ ہندوستان کو اس سانے میں جنگ کو ہمیشہ سانیہ کہتا ہوں، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس سانے میں جو سبکی اس کو ہوئی، جس کا ہم نے نہیں کہا، انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ہوئی کہ پاک فضائیہ نے خصوصاً اور پاک افواج نے ان جنرل جو ہندوستان کو ایک سبق سکھایا ہے، وہ ہندوستان کی افواج کو ڈی مورلائز کر چکا ہے، ان کی لیڈرشپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اب نی جرک ریئیکشن آ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر آپ انٹرنیشنل انوائرمنٹس کو دیکھیں، یوکرین کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، سوڈان کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، صومالیہ کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، تو ایک، یا ابھی آپ فار دیٹ میٹر گرین لینڈ اور ڈنمارک کو دیکھ لیں، تو ایک ٹرینڈ ایسا آ رہا ہے جس میں دفاعی قوتوں کو، دفاعی طاقتوں کو اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو مضبوط کرنے کا ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا۔ اسی کانٹیکس میں جب آپ ہندوستان کو دیکھتے ہیں جو اس کو بہت بڑی سبکی ہوئی، وہ نیجر ریئیکشن کے طور پہ، وہ ایک کمپنسیشن کے طور پہ پیسے جھونک رہے، جہاں سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے وہ اس میں پیسے جھونکے جا رہے ہیں۔ کبھی بھی فورسز کا ریسٹرکچر نیجر ریئیکشن پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کمپریہنسو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں 4 سے 5 سال لگتے ہیں۔ تو ہندوستان جو پیسے پھینک رہا، میرے خیال میں ان کی لیڈرشپ کو اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے، اگر میرا وہ مشورہ مانگتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، ہندواتہ سوچ اور مودی سوچ جو کہ نیتن یاہو کی سوچ ہے، اس پہ کبھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنل سینیریو آج آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ، اگر اللہ نے مہربانی کی اور اس کو ہم مینٹین کرتے رہے تو یہ آپ کی فیور میں رہے گا، لیکن ہندوستان کے اوپر آپ کبھی ریلائی نہیں کر سکتے، وہ کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی شورش ایسی کرے گا، بھلے وہ فالس فلیگ شپ آپریشنز ہوں یا اسی طرح کی ایک اور کمش کرے۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہونا پڑے گا، تیار رہنا پڑے گا، اور یہ تیاری صرف دفاعی لحاظ سے نہیں بلکہ خارجی محاذ پہ بھی آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ویسے تو الحمدللہ ہم ہر اعتبار سے ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک مکار دشمن جو ہے وہ موجود ہے، جو ہر وقت اس کوشش میں کہ ہمیں کس طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن ہماری فضائیہ خود کو کس طریقے سے مزید بہتر کر رہی ہے؟ کیا ہم جو گزشتہ چند ماہ سے سن رہے تھے کہ J-35 جو ہیں وہ ہم لوگ لے رہے ہیں، ان کی انڈکشن جو ہے وہ بہت ارلی ہوگی پاکستان کی ایئر فورس کے اندر، 2026 میں ہم یہ خوشخبری سنیں گے سر؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نیجر ریئیکشن نہیں ہوتا آرم فورسز میں خاص طور پر، اور پاک فضائیہ میں خاص طور پہ۔ ہم نے جب بھی اکوپمنٹ انڈکٹ کیا، ہم نے تھورو پلاننگ کے تحت، پوری کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی کے تحت کیے۔ جب ہمارے J-10 آئے تو اس کے اوپر پلاننگ آج سے 8 سے 10 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ ہاؤیور اس لیڈرشپ نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا، لیکن ہوم ورک ہمارا تیار تھا۔ سملرلی J-35 ہماری نیکسٹ ٹارگٹ ہے انشاءاللہ، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال آتی ہے تو وی ول ٹیک نو ٹائم ناٹ اونلی ٹو انڈکٹ بٹ ٹو آپریشنلائز دس ایئر کرافٹ، بوتھ فرام مینٹنس پوائنٹ آف ویو، فرام آپریشنل پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام امپلائمنٹ پوائنٹ آف ویو۔ تینوں فیکٹر بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں۔ تو پاک فضائیہ جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ تھا، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ ہم اپنا انالیسز وار کے ساتھ ہی شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ اس میں آج کے دور میں نہ صرف ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک میسائل سسٹم کی ضرورت ہے، ہمیں ایویکس کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ڈرون سسٹم میں جانے کی ضرورت ہے، جس میں یہ 3 سے 4 میں ایک جلدی کرسری سی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، اس کے اوپر آلریڈی کام ہو چکا ہے، اور دونوں 2 پرونگ اپروچ کہلاتی ہے۔ پہلی اپروچ ہوتی ہے باہر کے ریسورسز، جس میں آپ کے دوست ملک شامل ہیں، اور دوسری ہوتی ہے انڈیجنائزیشن۔ تو ان دونوں پہلوؤں پہ بڑی مربوط ہم آہنگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ 2026 میں دیکھیں گے کہ جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ نیوی نے 2025 کے دسمبر میں، ابھی جنوری میں 2 ایکسپیریمنٹ کیے، اسی طرح آپ انشاءاللہ ایئر فورس کی بھی چیزیں دیکھیں گے جو 2026 میں آپ کے لیے خوشخبری اور ہمیں مزید تقویت دیں گے انشاءاللہ۔ سر آخر میں یہ بتائیے گا، جو میں نے ایک سوال پہلے چھوڑ دیا تھا آپ کے لیے کہ تیجا اور JF-17 کا بڑا کمپیریزن اکثر ڈسکس ہوتا ہے، آپ ان دونوں فائٹر جیٹس کو کس طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں، اور کیا فرق کیا بنیادی طور پر ہے؟
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ چونکہ میں پاکستانی ہوں اور چونکہ میں الحمدللہ بیکاز آف پاکستان ایئر فورس اس پروجیکٹ میں چائنا میں بھی انوالو رہا ہوں، کامرا میں بھی، ایئر فورس میں بھی، تو میں صرف JF-17 کی تعریف کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ حقیقت پسندانہ جائزہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ کاؤنٹ یہ کرتی ہے کہ از اٹ اے پروون ایئرکرافٹ، has it proven its muscles, has it proven tactically اور strategically اور operationally؟ تو وہ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ الحمدللہ JF-17 نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، شاید تین دفعہ یہ ثابت کیا کہ یہ ایک وہ پوٹنٹ پلیٹ فارم ہے جس کو آپ کسی محاذ پہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ بڑے افیکٹو طریقے سے امپلوائے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جو JF-17 ایئرکرافٹ ہے یہ ہمارے پاس الحمدللہ اب ہم کوئی 3 بلاک بنا چکے ہیں، فرسٹ بلاک، سیکنڈ بلاک، تھرڈ بلاک۔ سو تیسرا بلاک جو ہے اس وقت موسٹ ماڈرن ایئرکرافٹ ہے جس کو آپ کسی بھی ماڈرن جہاز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ کمپیئر کرنے میں صرف قیمت ہی شامل نہیں ہوتی، اس کمپیریزن میں آپ کو دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک چیز چاہیے ہوتی آپریشنل، دوسری چاہیے ہوتی کاسٹ، تیسری چاہیے ہوتی اویلیبلٹی، چوتھا اس کے اوپر جو فیسلٹیز ہیں۔ ہمارے پاس جو JF-17 کو اگر آپ تیجا سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس وقت موسٹ ماڈرن ایسا ریڈار ہے جو کہ امپلائمنٹ کے لحاظ سے پروو ہو چکا، جبکہ تیجا کے پاس ہے لیکن وہ ابھی اتنا افیکٹو نہیں ہوا۔ آپ نے BVR کو لگا کے استعمال کیا، آپ نے لانگ رینج میسائل امپلوائے کیے، اور اس سانحے میں آپ نے دیکھا کہ S-400 کو جب ہم نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے نشانہ بنایا تو وہ JF-17 ایئرکرافٹ تھا۔ تو یہ وہ چند عوامل بالکل مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی ورنہ اس پہ ایک لسٹ کمپیریزن کی بن سکتی ہے۔ تو JF-17 یقیناً اپنے کمپیٹیٹرز اور خاص طور پہ تیجا کے مقابلے میں ایک پریفرڈ پلیٹ فارم گنا جا رہا ہے۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ سر۔